بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ آخری کوشچن ہے یونٹ کا. اٹ از ڈیفائن رائٹ ٹو پرائیویسی. اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اس کے بارے میں کہ اتنے ہی رائٹس نہیں ہیں بلکہ یہ وہ بنیادی رائٹس ہیں جن کے بارے میں عام طور پر باتیں ہوتی ہیں. اور رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو بلیف، رائٹ ٹو پراپرٹی، فریڈم آف ایکسپریشن اور پرائیویسی، یہ ایسے رائٹس ہیں جو ایکچولی ہیومن بینگس کے لیے بہت سارے چیزیں جو ان کی لائف کے جو مختلف ایسپیکٹ جو ان کی لائف کے ہیں ان ان کے الگ الگ گوشوں کی یہ حفاظت کرتے ہیں. دیٹ از وائی کہ یہ زیادہ اہم ہے. دے آر موسٹ سیمنل. یہ یا جو کامنلی ہم سبھی چاہتے ہیں کہ یہ رائٹس ہم سب کو ملیں، کیونکہ کسی بھی فولڈ کے اندر یا کسی بھی ریلیجن کے انڈر جو آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ گارنٹیز ہوں جن کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کی جو مٹھاس ہے یا وہ جو لذت ہے وہ اس کو آپ محسوس کریں بحیثیت ہیومن بینگ. کیونکہ ہم انٹلیکچوئل بینگس ہیں، ہمیں اللہ نے عقل دے رکھی ہے، اور عقل کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تب تک جب تک ہمیں عقل کو استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو. تو یہ اصل میں وہی چیزیں ہیں کہ ان رائٹس کے ذریعے سے ہماری عقل جو ہے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے. ہمارے انٹلیکٹ کے بچاؤ کے لیے کچھ حقوق ہمیں دے دیے گئے ہیں تاکہ ہم فیل کریں اپنے آپ کو اسی طرح سے جس طرح سے اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فیل کریں اس دنیا میں. سو دیٹ از وائی دیز رائٹس دے آر ویری امپورٹنٹ. دے آر مطلب جن کے بغیر شاید انسان کی کوئی حیثیت بحثیتی انسان نہیں رہتی ہے اگر ہم اس کے یہ رائٹس چھین لیں، کیا چاہے کسی بھی طرح سے ہو، چاہے ان دا گریب آف ریلیجن، پالیٹکس اور سوشل دیز کانسٹرینٹس. کسی بھی طرح سے اگر آپ وائلیٹ یہ رائٹس کر رہے ہیں تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ اس انڈیویجول کی انڈیویجوالٹی کو آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں. اور جس طرح کی خوبیاں اس کو اللہ نے بحیثیت انسان کا روپ دے کے جو خوبیاں اس میں ڈالی ہیں ان خوبیوں پر آپ ایک طرح کا ایک قدگن لگا رہے ہیں، اور اس کا جو بحیثیت انسان جو وہ دنیا میں اپنے مختلف چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے جو اپنی عقل کا استعمال کر سکتا، اپنے ریسورسز کا استعمال کر سکتا، اپنی مطلب آس پڑوس کی چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، وہ شاید ایسا ممکن نہیں ہے. شاید کیا مطلب ایسا ممکن نہیں ہے اگر اس کو چند ایک بنیادی رائٹس ہم نہیں دے رہے ہیں. اور ان سارے رائٹس میں جو ہم نے پڑھا، لائف، بلیف، پراپرٹی اور فریڈم آف ایکسپریشن، یہ سارے کے سارے رائٹس جو ہم نے ابھی تک پڑھے، اس کے علاوہ ایک یونیک رائٹ جو اسلام نے، میں اس کو یونیک اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے چل کر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ بہت ہی اہم ہے. یہ رائٹ کافی اہم ہے کیونکہ جو رائٹ پرائیویسی ہے یہ اتنا اہم ہے کہ انسان کو جب پرائیویسی ہرٹ ہو جاتی ہے تب پتا چلتا ہے یہ کتنا اہم ہے. اور یوزولی اس رائٹ کو ہم اتنا زیادہ شاید اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں جتنا ہم رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو بلیف یا پراپرٹی یا فریڈم آف ایکسپریشن کو دے رہے ہیں. لیکن یہ رائٹ ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور چند ایک جگہ پر یہ مطلب یہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہو جاتا ہے. سو ویل انڈرسٹینڈ دس رائٹ، کس طرح سے اس کو سیف گارڈ کیا ہے اسلام نے. ویل ایکچولی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. In the concept of human rights in Islam, right to privacy has unique importance. میں نے پہلے ہی کہا کہ اس کی ایک انوکھی ایک اس کی اہمیت ہے. اور وہ انوکھی اہمیت آپ کو جب آگے ہم چلیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گی کہ یہ رائٹ بھی ایک انوکھا رائٹ ہے. شاید دنیا میں مذاہب کے اعتبار سے، چونکہ سارے مذاہب کے بارے میں ہم ایک ہول سیل اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے ہیں کہ نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. ایسا تبھی کہہ سکتا ہے کوئی آدمی جب اس کو پوری انڈرسٹینڈنگ ہو ریلیجنس کی. لیکن سو فار ایز اسلام از کنسرنڈ، رائٹ ٹو پرائیویسی ایک بہت ہی اہم رائٹ ہے، اور اس کے بابت جو ہے قرآن کی نص ہمیں ملتی ہے، موجود ہے. اور
نص قرآن اس کا حامل ہے کہ انسان کو رائٹ ٹو پرائیویسی ملنی چاہیے. اور یہ ایک یونیک اس وجہ سے بھی کیونکہ بہت سارے جو دنیا میں جو بھی کالٹس ہیں یا جو بھی مذاہب ہیں یا جو بھی سوشل سسٹمز ہیں، شاید ان میں اس چیز کا احترام اس طرح سے نہیں کیا جاتا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. اور اسلام نے اس بات کو بہت زیادہ واضح کیا ہے. اسلام considers the safeguarding of one's privacy as one of the fundamental human rights. پہلی بات یہ ہے کہ جو بنیادی حقوق اسلام مسلمانوں کو دیتا ہے یا انسانوں کو دیتا ہے، ان میں رائٹ ٹو پرائیویسی ایک بنیادی حق، اس کو بحث بنیادی حق اس کو تسلیم کیا گیا ہے. یعنی اٹ از equal to the right to life, it is equal to the right to belief, it is equal to the right to property, it is equal to the right to freedom of expression. یہ بالکل ان کے ہی ہم پلہ اس کو اسلام نے کھڑا کیا ہے. Every human being has right to protect his privacy and no one is allowed to indulge in one's private affairs. اسلام نے اس کی حفاظت اس طرح سے کی ہے کہ کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس چیز میں ملوث ہو جائے، یعنی جو دوسرے کے پرائیویٹ معاملات ہیں، جو اس کا اپنا جو اس کی جو پرائیویسی ہے، اس کا جو پرائیویٹ یعنی لوگوں سے جو چھپی ہوئی اس کی جو لائف ہے، اس میں کوئی بھی انسان دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے اور اس کو انسان پروٹیکٹ کر سکتا ہے. یعنی دوسرے کو دخل اندازی کرنے کا ایک تو حق نہیں ہے، دوسرا انسان کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرے. وہ اجازت نہیں دے رہا ہے کسی کو کہ آپ میری پرائیویسی میں دخل اندازی کریں. یہ بڑا ہی اہم ہے کیونکہ عام طور پر یوزولی ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہے وہ اکثر بیشتر رائٹ ٹو پرائیویسی کے اندر مخل ہو جاتے ہیں بچوں کے، یا گھر کے اندر ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کے رائٹ ٹو پرائیویسی کے اندر دخل اندازی کرتا ہے اور اٹ بیکمز اے ہیوج پرابلم فار دا فیملی. یہ بہت بڑا مسئلہ فیملی کے اندر بنتا ہے یا جو نیبرہڈ ہے اس میں یہ مسئلہ بنتا ہے. کیوں جب لوگ جھانکنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے معاملات کے اندر، دخل اندازی کرتے ہیں، ان کے ٹانگ اڑاتے ہیں، باتیں نکال کے لاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کیڑے ڈھونڈتے ہیں دوسرے کے گھروں کے اندر. تو یہ کیڑے ڈھونڈنا جو ہے اس کو سیدھے طرح سے اس کو منع فرمایا گیا ہے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹمنٹس میں. لہٰذا اس بات کو بہت اچھی طرح سے، کیونکہ ایک انسان کی ایک خاصیت ہے، اس کو جگیاسا ہوتی ہے. یہ ہندی میں ہندی لفظ ہے جگیاسا، یعنی اس کو ایک ارج ہوتی ہے ایسی چیزیں معلوم کرنا جو اس نے دیکھی نہ ہو. وہ ان چیزوں کے پیچھے لگا رہتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ اس کی جو کیوریاسٹی ہے ایک طرح کی، یہ کیوریاسٹی وہ استعمال کرتا ہے دوسرے کے راز کو فاش کرنے کے لیے بھی. لیکن اسلام نے اس کو سیف گارڈ کیا ہے اور اسلام اس بات کی اجازت کسی بھی صورت میں کسی کو نہیں دیتا ہے. So the violation of right to privacy is equal to the violation of God's commandment because it goes against the categorical injunction of the Quran which states. اب جب رائٹ ٹو پرائیویسی کے اس معاملے میں اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی وائلیشن کرتا ہے، یعنی پرائیویٹ افیئرس میں، یعنی نجی معاملات جو انسان کے ہوتے ہیں، دے آر کالڈ پرائیویٹ افیئرس. پرائیویٹ افیئرس میں اگر کوئی شخص خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اس میں مخل ہوتا ہے، وہ اس میں دخل اندازی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سیدھے طریقے سے وہ اللہ کے کمانڈمنٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، وہ ایکچولی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے انجکشنز کی، اللہ کے بنائے ہوئے حکم نامے کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے بالکل کلیئرلی جو ہے کیٹیگوریکلی کہا ہے ڈو ناٹ سپائی آن ون اندر. آپ سپائنگ نہیں کر سکتے ہیں، آپ تجسس نہیں کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی زندگی کو جانچنے کی، دیکھنے کی یا اس کے اندر دخل اندازی کرنے کی. یہ بالکل کلیئر اور کیٹیگورک ہے. 49 سورہ آپ نکالیے، سورہ کاف سے پہلے والی سورت ہے اور اس کی 12ویں آیت میں یہ اس کا ذکر آپ کو اچھی طرح سے کہ یہ تجسس کرنا جو ہے کسی کی
زندگی کے مختلف رازوں کو جاننے کی کوشش کرنا جو ہے اٹ ہیز بین بینڈ ٹوٹلی بائی دا قرآن بائی آلمائٹی اللہ. سو اینی بڈی ہو انڈلجز ان اٹ. اب اگر کوئی کر رہا ہے تجسس اس کے باوجود بھی کہ قرآن کے کمانڈمنٹس موجود ہیں تو اٹ مینس کہ ہی از ڈائریکٹلی وائلیٹنگ دا انجیکشنز آف دا کمانڈمنٹس آف اللہ. وہ اللہ کے کیٹیگوریکل دو ٹوک حکم ہے اس کے بارے میں کہ آپ نہیں کریں گے ایسا. آپ یو شوڈ ناٹ ڈو دس. میں نے بہت پہلے اس کے بارے میں ایک مطلب خطبہ دیا تھا مسجد میں. تو وہاں پر میں نے ایک حدیث جو ہے بیان کی تھی. مجھے آج بھی وہ حدیث کا جو مفہوم ہے تھوڑا بہت مجھے حدیث پوری طرح سے یاد نہیں ہے. یہ مجھے اس وقت دماغ میں آ گیا تو دیٹس وائی کہ آئی ایم ریفرنگ ٹو اٹ. اور حدیث کا متن مجھے یاد نہیں ہے لیکن حدیث کی جو مطلب اس کے بیسس میں ایک شخص آتا ہے اور اس کو لوگ پکڑ کے لاتے ہیں اور پھر شاید سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس شخص نے شراب پیا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتا ہے کہ ہاں شراب پیا آپ نے کس نے دیکھی ہے. انہوں نے کہا دیکھی تو نہیں ہے. نے کہا پھر کیوں اس کو پکڑ کے لایا. کہا کہ اس کی جو داڑھی ہے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلب اس میں سے بو آتی ہے اس شراب کی. تو بہت سخت ڈانٹا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ اس طرح سے آپ کیسے بول سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کسی دوسری چیز کی بو ہو. مطلب ایسے الفاظ ہیں. مطلب آئی ڈونٹ نو کی پراپر الفاظ اس کے کیا ہے لیکن معاملہ اسی طرح کا ہے کہ مطلب یہ ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے کچھ اور پیا ہو اور وہ حرام نہ ہو. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی شخص جو نشہ کرتا ہے تو پھر اس کی جو ہیلٹر سکیلٹر والی وہ جو اس کی موومنٹس ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے شراب پیا ہے. مطلب کیٹاگوریکلی ہم یہ بول دیتے ہیں کہ ہاں یم چھُ کینٛہہ چومُت یم چھُ کینٛہہ چرس چھُنہ چومُت شراب چھُنہ چومُت. It is not even allowed in Islam. If you have not seen with your own open eyes you cannot say that. آپ نہیں کر سکتے ہیں ایسا. ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ایکویلیبریم جو ہے دماغ کی کوئی نس جو ہے ایسی ادھر ادھر ہو تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو پھر کیا جواب دیں گے اللہ. تو انسان کی انٹیگریٹی جو ہے اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے. اس وجہ سے اس طرح کے چیزوں سے منع فرمایا ہے بالکل کلیئرلی اور کیٹاگوریکلی اللہ کے نبی اور اللہ نے خود اس کو منع فرمایا. یعنی ایکچولی جو ہے انسان کی جو انٹیگریٹی ہے انسان کا جو وقار ہے انسان کی جو عزت ہے اس کو کسی بھی صورت میں پامال نہیں ہونے دیتا ہے اللہ. مطلب بہت پیارا ہے بہت دلارا ہے انسان اللہ کو. ساری مخلوق اس کو محبوب ہے لیکن انسان بہت زیادہ انسان سے وہ محبت کرتا ہے. بٹ وی ڈونٹ نو انڈرسٹینڈ دس. مطلب ہم اس طرح سے بولتے ہیں کہ مطلب جیسے ہے کوئی چیز ایسی ہے جیسے ہم کسی پتھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب ہم انسانوں کے بارے میں یا ان کے معاملات کے بارے میں بات کرتے ہیں. We should avoid such things. یہ بہت ہی گناونا جرم ہے. بہت زیادہ گناونا جرم ہے. Okay. So, Islam recognizes the right to privacy of every citizen of its state and orders that there should be no undue interference or encroachment on the privacy of anyone's life. لہذا اسلام جب اس کو ریکگنائز کرتا ہے جب اس کو تسلیم کرتا ہے باضابطہ طور پر جب کسی چیز کو ریکگنائز کیا جاتا ہے تو اس کو پھر اس کو ایک طرح سے پروٹیکشن ملتی ہے اسٹیٹ کی پروٹیکشن ملتی ہے. اور دیٹ از وائی کہ اسلام ٹوٹلی کلیئرلی اسٹیٹس اینڈ اٹ آرڈرز دیٹ دیئر شوڈ بی نو انڈیو انٹرفیئرنس. کوئی بھی غیر مناسب مداخلت. ایک ہوتی ہے مناسب مداخلت جہاں ضرورت پڑے جہاں اسٹیٹ یہ سمجھے کہ کسی معاملے کے ذاتی معاملات میں دخل دینا کسی جائز مقصد کے لیے. دوسرا ہوتا ہے انڈیو انٹرفیئرنس. اس
آپ کو اس سے کوئی کام نہیں، کوئی غرض نہیں ہے، لیکن آپ یوں ہی اس کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہے ہیں اور آپ کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. It is totally banned in Islam, in Islamic State. کوئی بھی اسلامک اسٹیٹ کے اندر کوئی بھی شخص دوسرے کی جاسوسی اس طرح سے نہیں کرتا ہے اور نہیں کر سکتا ہے. اور یہ ہر ایک کا رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے اس کو سیف گارڈ اس طرح سے اسلام نے کیا ہے. So, do not enter any house except your own homes unless you are sure of their occupants' consent. اب دیکھیے قرآن کی ایک اور آیت. It is Quran has laid down the injunction. اب قرآن نے بالکل ایک حکم نامہ اس کے لیے بالکل کلیئر اور کیٹاگورک حکم ہمیں سنایا ہے. And what is that? Do not enter anyone's houses. کسی کے دوسروں کے گھروں کے اندر you cannot go. You cannot go inside. Except your own homes. صرف آپ اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں unless you are sure of their occupants. جب تک آپ کو پورا پتا نہ ہو کہ گھر میں موجود کون سے لوگ ہیں. یعنی آپ کسی کے گھر میں یوں ہی نہیں جا سکتے ہیں. You have to seek permission. اور آپ پہلے سے ان کو خبر کریں کہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں. You cannot visit. A surprise visit isn't allowed in Islam. It too is not allowed in Islam. کوئی سرپرائز وزٹ بھی آپ کسی کے گھر کی نہیں کر سکتے ہیں. You have to tell them beforehand. یا اب اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ باہر ہی رہ کے ان سے اجازت طلب کر سکتے ہیں. This is the basic manner جو سوسائٹی میں ہے اس کو قرآن نے حکم کیا ہے. اور جب تک ان کی کنسنٹ آپ کو باضابطہ اجازت نہیں ملتی ہے تو تب تک آپ دوسرے کے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. And it is not a hadith, it is a categoric verse of Quran 24:27. یعنی 24ویں سورت کی 27ویں. آپ اس کو کھول کے بعد میں آپ ان جو ریفرنس کے لیے ہم قرآن استعمال کرتے ہیں ان کا آگے پیچھے بھی آپ اس کو گھر میں دیکھ لیجئے گا تو مسائل اور زیادہ واضح ہو جاتے ہیں. In order to generate good behavior and social atmosphere, entering into the others' houses without permission and salutation is not allowed. اس چیز کو بنیاد بنا کے کوئی بھی شخص جو ہے کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے بنا پرمیشن کے، بنا سیلوٹیشن کے. یعنی جب تک آپ الیک سلیک نہیں کریں گے اور آپ اجازت طلب نہیں کریں گے you cannot go to others home. آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ it is actually to generate good behavior. اس سے انسان کا ایک وتیرہ یا ایک اچھے طریقے کا سلوک اس کے اندر آ جاتا ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ پھر روا رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سوشل معاشرتی ماحول ایک قائم ہوتا ہے کہ لوگ جب اس طرح کی بھی مطلب کوشش نہیں کرتے ہیں کہ بنا اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے. چجائے کہ آپ تو وہ مطلب اسٹیلتھلی یا کوئی اس طرح سے کوئی انوکھا طریقہ وہ استعمال کریں گھروں کے اندر جھانکیں یا کچھ. مثال کے طور پر آپ کے گھر کی کھڑکی دوسرے کے گھر کی کھڑکی کے بالکل سامنے ہے. You have no right to look into that. You have no right at all. آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اگر ان کو کسی وجہ سے انہوں نے کھڑکی کھول رکھی ہے you have to shut your own window. آپ کو اپنے گھر کی کھڑکی کو آپ کو بند کرنا ہے. ٹھیک ہے اگر آپ ان کو انفارم کر سکتے ہیں کہ آپ کی کھڑکی کھلی رہ گئی ہے جس سے گھر کا جو مطلب اندر کا جو کمرے کا نظارہ جو ہے وہ باہر بھی دیکھا جا سکتا ہے تو you have to actually inform them. اگر آپ ان کو انفارم نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اپنے گھر میں اس کو کمپلیٹلی اس کو بلیک آؤٹ کریں. This is very very important. یہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ چیز ہے. اور جب ایسا ماحول کھڑا ہوتا ہے جب اس قسم کا ماحول کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر تو دنیا جنت بنتی. یہ انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے That is why I told you in the beginning کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رائٹ ٹو پرائیویسی کبھی کبھار تو یہ پراپرٹی سے بھی اہم ہو جاتا ہے، لائف سے بھی اہم ہو جاتا ہے. کیونکہ
چند ایک مسائل کے ساتھ انسان کی لائف، انسان کی پراپرٹی جڑی ہوئی ہوتی، اور اگر کسی کے ہاتھ وہ سیکرٹ لگ گیا، کسی کے ہاتھ میں وہ بات لگ گئی جو اس کو پھر مینیپولیٹ کر سکتا ہے، تو پھر تو وہ آدمی تو گیا، وہ تو لائف۔ اصل میں بہت سارے رائٹس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یہ رائٹ ٹو پرائیویسی بہت امپورٹنٹ، یہ اصل میں بہت سارے اور رائٹس کی حفاظت کرتا ہے۔ دیٹ از وائی اٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ فار مسلمس، ناٹ اونلی فار مسلمز، اٹ از کامن ٹو آل، اٹ از جنرل ٹو آل، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے انسان شاید اپنی اچھی میٹھی زندگی گزار نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کو ہمیشہ ڈر رہے گا کہ لوگ میرے گھر کے اندر کے جو حالات واقعات سے کہیں باخبر نہ ہو جائے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ So the Prophet has gone to the extent of instructing his followers that a man should not enter even his own house suddenly or secretly. اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہے، اللہ کے نبی کو حکم ملا، تجسس کو بین کیا گیا، اس کو ڈسکارڈ کیا گیا کہ آپ تجسس نہ کریں دوسرے کے بارے میں، پھر یہ کہا گیا وداؤٹ کنسنٹ آپ دوسرے کے گھر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم اب جاری کیا سارے اپنے فالوورز کے لیے، سو دیٹ از یونیک۔ وہ کیا ہے؟ اب انہوں نے اپنے فالوورز کو سمجھایا کہ دوسرے کے گھر میں جانا دور کی بات، اب اپنے گھر میں بھی سڈنلی، اچانک سے آپ اپنے گھر میں، چپکے سے آپ اپنے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہاں پر بھی کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جو آپ کو نہیں دیکھنے ہیں، جو آپ کو نہیں دیکھنے چاہیے، جس سے آپ کو باخبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یو نیڈ ٹو گارڈ دوز تھنگس، جو اللہ کے نبی کی شان ہے کہ ان کو وہ ساری چیزیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے پتا چلی جو ہمیں شاید سمجھ میں نہیں آتی۔ بسا اوقات ایسے معاملات بھی گھروں کے اندر ہوتے ہیں کہ گھر میں بہن ہے، گھر میں بیٹی ہے، وہ مطلب اپنے مطلب پرائیویٹ کمرے میں بیٹھی ہو، تو باپ جب داخل ہو گیا، میں بھی مطلب وہ اس حال میں اس وقت ہو کہ جس حال میں ایک باپ کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس میں دیکھے۔ سو دیٹ از وائی کہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گئی ہے، یہاں تک اس نے اپنے فالوورز کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یو کی ناٹ ایون کم ٹو یور ہاؤس سڈنلی اینڈ سیکرٹ، تو چجائے کہ آپ اس کو انٹینشنلی آپ یہ کریں، تو وہ تو دور کی بات ہے، وہ تو اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ He should somehow or other inform or indicate to the dwellers of the house that he is entering the house, so that he may not see his mother, sister, or daughter in a condition in which they would not like to be seen. بالکل کلیئر اور کیٹیگورک یہ بتایا گیا کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے اپنے گھر والوں کو باخبر کریں۔ اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نا وی ہیو سیل فونز اینڈ وی ہیو ڈفرنٹ ادر ویز ٹو انفارم اور جو ہمارے گھر کے اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں، افراد خانہ ہوتے ہیں، ان کو تو ہم انفارم کر سکتے ہیں۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ شاید ان کے پاس وہ لگژریز نہیں تھی جو ہمارے پاس آج ہے، لیکن ہم کتنا اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اور صحابہ اس کا کتنا وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اور بوزمتی یا اس سے پہلے بھی آپ نے کہیں پر نوٹ کیا ہوگا، گھر میں وہ بزرگ لوگ ہوتے تھے، جب وہ گھر آتے تھے تو وہ گھر سے باہر کھانستے تھے، یا زبان سے کوئی ایسا کوئی لفظ نکالتے تھے، یا کسی کا نام لے کے بلاتے تھے، تاکہ گھر کا جو ماحول ہے اس کو جس حساب سے ملنا چاہیے وہ اسی حساب سے گھر کے اندر انٹری کرے۔ سو پروفاؤنڈ، تاکہ گھر کی سینکٹیٹی بحال رہے، سب کی عزت بحال، سب کا وقار، سب کی جو انٹیگریٹی ہے وہ بحال رہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ۔ سو the ultimate aim of the right to privacy is to protect man's personal secrets, which shouldn't become public, otherwise they can be challenging to man's respect and dignity in the society. اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ رائٹ ٹو پرائیویسی سے ہوتا کیا ہے،
اس کا بنیادی مقصد وہی ہے جس کے ہم پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. واٹ از دیٹ؟ کہ ایک انسان کا جو پرسنل سیکرٹ ہوتا ہے، جو اس کے ذاتی جن کو ہم کہتے ہیں سیکرٹس ہوتے ہیں، جو راز اس کے ہوتے ہیں، جو وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ پبلک ہو جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی جن کی وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے. بہت ساری چیزیں انسان کے ہاں ایسی ہوتی ہے جو وہ یہاں تک کہ وہ اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا ہے. In order to safeguard those challenging secrets، یا جو ایک طرح سے آپ کہیں گے کہ جو انسانیت کے احترام کے لیے جو ایک چیلنج ثابت ہوتے ہیں، جو ایک مسئلہ ثابت ہوتے ہیں، ایسے مسائل کی ڈال کے لیے، ایسے مسائل کو ڈھانکنے کے لیے، ان کو چھپانے کے لیے اس رائٹ کو اسلام نے دیا ہے، تاکہ انسان کا ریسپیکٹ، اس کی عزت، اس کا وقار سوسائٹی کے اندر بحال رہے. وہ کسی بھی طرح سے سوسائٹی کے اندر کسی ایسے معاملے میں نہ پڑ جائے جس سے اس کی عزت اور اس کے وقار میں کمی آ جائے. سو اس رائٹ سے بھی یہ بات کلیئرلی، اور جتنے بھی رائٹس ہم نے آج تک پڑھے ہیں، کلیئرلی یہ بات مطلب ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے کہ کتنا چاہتا ہے اور کتنا مطلب کتنا کیئر کرتا ہے اللہ انسانیت کی خاطر. اور کتنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کا ایک جو ہے مطلب ایٹریبیوٹ جو ہے، اللہ کا اسماء الحسنہ میں ایک نام ہے الودود، یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والا، انسان سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اللہ. تو دیٹ از وائی کہ he has given us those rights about which we even don't imagine. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے سیف گارڈ کیا ان رائٹس کو، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو وائلیٹ دیم. اور ہم اس طرح سے مطلب ہمارے اندر یہ بالکل کوئی مطلب ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے سگریٹس کو ان میں جھانکنے کی، ان سگریٹس کو کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کے اندر سے کیڑے نکالنے کی کوشش ہم کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اٹ از ٹوٹلی کمپلیٹلی بینڈ ان اسلام. اور انسان کے سگریٹس کو رائٹ ٹو پرائیویسی کے ذریعے سے ایک طرح کا ایک سیف گارڈ دیا گیا ہے، اس کی حفاظت کر لی گئی. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین آسک می. ابھی ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے تو آپ مجھے سوال پوچھ سکتے ہیں.